السلام علیکم، مائی نیم از طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نرسنگ وتھ طلحہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نرسنگ پروسیس۔ تو نرسنگ پروسیس میں ہمارے ساتھ اسسمنٹ، ڈائگنوسس، پلاننگ، امپلانٹیشن، ایولیوشن یہ سب آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نرسنگ پروسیس کیا ہے۔ نرسنگ پروسیس وہ سسٹمک ترتیبوار وہ پروسیس ہے جس میں پیشنٹ کو ہولسٹک کیئر پرووائڈ ہو، مطلب مجموعی طور پر اس کو ہیلتھ پرووائڈ ہو۔ تو اس طرح ہیلتھ پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں 5 جو چیزیں ہیں وہ کرنا ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر پیشنٹ آ جائے تو ہم سب سے پہلے اسے اسسمنٹ کریں گے۔ اسسمنٹ میں مطلب انفارمیشن گیدر کریں گے۔ اسسمنٹ میں 2 ڈیٹا ہوتا ہے، 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک سبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، ایک آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے۔ سبجیکٹیو ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے، اور آبجیکٹیو ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں پیشنٹ کو دیکھ۔ آبجیکٹیو آبزرو سے نکلا ہے۔ تو یاد ہے کہ سبجیکٹیو ڈیٹا پیشنٹ سے دیٹ ہی کانٹ بریتھ ایزلی یا پراپرلی۔ تو پیشنٹ نے کہا کہ میں اچھی طرح سانس نہیں لے سکتا۔ تو آبجیکٹیو ڈیٹا یس، ہم نے محسوس کیا، یس ہی ہیز انکریز ریسپیریٹری ریٹ، اب نارمل بریتھنگ، ساؤنڈ ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، دا پیشنٹ ڈوئنگ ویزنگ۔ ویزنگ مطلب جس طرح جب کسی کو سخت کف ہوتا ہے تو اس دوران جو ایک آواز آتی ہے ہمارے جو سینے سے، تو اس کو ویزنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آبزرو کیا، ہمیں پتہ چلا پیشنٹ کو دیکھ کے۔ تو پھر اگر ہمیں پتہ چلا آبجیکٹیو ڈیٹا سے، تو پھر ہم دوسرا سٹیپ ڈائگنوسس ہے۔ ڈائگنوسس مطلب تشخیص۔ سم انفیکٹیو ایئر وے ریلیٹڈ پرابلم کلیئرنس have increased amount of mucus which make it sense that the patient have abnormal breathing sound disease۔ ڈائگنوسس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے پیشنٹ کو۔ یہ ہم نے تو سب سے پہلے آبزرو کیا۔ آبزرو کرنے کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے۔ سبجیکٹیو آبجیکٹیو سے ہمیں ایک ڈیزیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کو جو میں نے لکھا ہے، تو اس بندے کو بریتھنگ ساؤنڈ ڈیزیز ہے، ایک ڈیزیز ہے اس کو ایک نام کہتے ہیں، میں نے لکھا نہیں یہاں، تو پھر آپ دیکھ لو کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ڈائگنوسس کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، پھر پلاننگ آتا ہے۔ پلاننگ میں ہم دیکھتے ہیں چیک وائٹل سائن، پرفارم بریتھنگ اینڈ کفنگ ایکسرسائز، پرفارم comfortable position to reduce mucus، we will provide bronchial dilation۔ تو اس میں ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم پہلے یہ دیں گے، پرائیورٹی دیکھیں گے۔ پرائیورٹی مطلب سب سے پہلے اہم کیا ہے وہ دیں گے، پھر یہ دیں گے۔ تو اس طرح ایک پروسیس کی طرح چلیں گے۔ تو پھر امپلانٹیشن میں ہم جو پلان کیا اپنے مائنڈ میں کہ پیشنٹ کو مطلب انجیکشن دیں گے، ڈراپ لگائیں گے، تو امپلانٹیشن میں ہم اس کو ڈوئنگ سٹیپ بھی کہتے ہیں۔ ہم امپلانٹیشن میں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مطلب یہاں دیکھو، وائٹل سائن چیک، بلڈ پریشر 120، ریٹی ٹیمپریچر 98، پلس 77۔ تو اس میں ہم جو پلاننگ میں کہتے ہیں تو امپلانٹیشن میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایولیوشن آتا ہے۔ Now the patient is comfortable, respiratory pipe is mucus free, so it makes sense that the patient can breathe softly۔ ایولیوشن ہمیں آؤٹ کم دیتا ہے، آؤٹ کم کرائٹیریا۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بس اب جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے اور وہ اچھی طرح اب سانس لے رہا ہے۔ تو یہ 5 سٹیپ تھے ایک
خلاصہ دیتے ہیں اس کو اسسمنٹ، ڈائگنوسس، پلاننگ۔ اسسمنٹ ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، سبجیکٹیو آبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو میں ہم سبجیکٹیو پیشنٹ جو کہتے ہیں، آبجیکٹیو ہم آبزرو کرتے ہیں، ڈائگنوسس میں ہم تشخیص کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے، پلاننگ میں ہم پلان کرتے ہیں کہ پہلے پیشنٹ کو یہ دینا ہے، پھر وہ دینا ہے، اس طرح۔ امپلانٹیشن میں ہم ڈوئنگ کرتے ہیں، مطلب جو پلان کیا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایویلویشن میں ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے کہ یہ جو اس کو جو بیماری ہے وہ اب ٹھیک ہو گئی۔ سو گائز، آج کا یہ لیکچر تھا۔ تھینک یو۔